اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے۔ دنیا کا فائدہ، بس یہی مقصود، یہی مطلوب، یہی محبوب۔ تو ابھی دیکھ لیں، آپ تو زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مقصود حیات۔ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم بات ہے، اور اتنی اہم ہے کہ ہم کوئی کام بھی دیکھیں، اپنے آپ کو جو روزمرہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کو آپ دیکھیں کہ انسان ہر کام ایک مقصد کے لیے کرتا ہے، اور ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ فضول کام ہم نہیں کرتے، نہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری سوچ سمجھ محدود ہے، لیکن ہمارے ہر کام میں ایک مقصد ہوتی ہے۔ آپ باتھ روم جاتے ہیں، مقصد ہوتا ہے۔ کچن کوئی جاتا ہے تو مقصد ہوتا ہے۔ باہر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے آپ کا۔ تو ہر کام میں ہمارے مقصد ہوتا ہے۔ مقصد اچھا ہو برا ہو وہ الگ بات ہے، یا جیسا بھی مقصد، لیکن ہم انسان کی پیدائش ایسی ہے کہ یہ کوئی بنا مقصد کے کام نہیں کر سکتا۔ مقصد ہی کے ذریعے، مقصد پہلے طے کرتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیوں کرنا ہے، کس لیے کرنا ہے، ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی بات ہے، جس کام کی ضرورت اسے نہ محسوس ہو، وہ کام بڑا ہی اچھا ہو، وہ نہیں کرتا، ضرورت سے نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان نہیں آ رہے تو آپ 10 آدمیوں کو کھانا، 2 آدمی ہیں گھر میں تو 10 آدمیوں کو کھانا کیوں بنائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن کیوں بنائیں گے؟ مقصد نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم جو ہے مطلب بنا مقصد کے کام نہیں کرتے، یہ ایک عام بات ہے۔ اب دیکھیں، اگر ہم اسی موضوع کو، یہ بڑی اہم بات ہے، ہم اللہ کی تخلیق ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمارے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مطلب اس کی بے شمار مخلوقات ہیں، آسمان اور زمین جو کچھ اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، میں نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ بے مقصد نہیں بنایا ہے، باطل نہیں ہے، مقصد ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ مقصد چھوٹا ہو بڑا ہو وہ ایک الگ بات ہے، مقصد ہے، ہمیں معلوم نہ ہو وہ بھی الگ بات ہے۔ یہ سارا کام ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے اور ایک مقصد کے تحت ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، جہاں تک بات تو ہم اپنی زندگی کر رہے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے، تو یہ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ انسان محور کائنات ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یعنی انسان کی اہمیت آپ دیکھ لیں۔ سبزی کی دکان میں کھڑے ہو جائیں تو رنگا رنگ سبزیاں ہیں، ہر ذائقے کی، ہر رنگ کی، لیکن یہ کس کے لیے ہیں؟ گائے بیل بھینس کے لیے ہیں یا سبزیاں؟ نہیں۔ پھر پھلوں کی دکان میں کھڑے ہو جائیں، انواع و اقسام کے میوے ہیں، موسمی ہیں اور جو بھی ہیں، ہر موسم کا ایک پھل ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ گدھوں کے لیے ہے، یہ عام گدھوں کے لیے بنا ہے۔ آم کا خالق تو اللہ ہے نا۔ میں ایسی ایک بات کر رہا ہوں، انار، انگور، ہم جو بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے لیے۔ اگر آپ دیکھیں، یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ اس کو کہتے ہیں، مشاہدہ۔ اللہ نے اس پر کافی زور دیا ہے کہ تم دیکھو، مشاہدہ کرو۔
میرے یہ دریا میں نے تمہارے لیے بنائے، یہ پہاڑ ہیں، پہاڑ میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں اور جو زمین کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائے۔ آیت ہے قرآن کی، خلق لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے سب کچھ بنایا ہے۔ سخر لکم ما فی، تمہارے فائدے کے لیے وسخر لکم الانہار، یہ جو دریا ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے میں نے بنائے۔ اب دریا کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے، وہ یعنی تقریباً ہر ملک میں ایک دریا، ہمارے یہاں تو بہت ہیں دریا، نظام ہے دریاؤں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنائے۔ اب دیکھیں یہ سارا ہم نے مشاہدہ کر لیا، اب ہم اپنی ذات تک آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیوں بنایا اللہ تعالیٰ۔ یہ سوال تو ایک طرف رکھیں، لیکن آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا کیا، آپ نے کیا مقصد بنائے، کیونکہ بغیر مقصد کے تو پہلے میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بغیر مقصد کے تو انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کیا مقصد بنایا ہے، پہلے اس کو تو دیکھیں۔ ہمارا مقصد دنیا ہے، ہماری نظر دنیا پر ہے، ہمارا مدعا دنیا میں زندگی گزارنے کا دنیا ہے۔ اور ایک جملہ مختصر، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر مقصود ہے، محبوب بھی ہے، مطلوب بھی ہے۔ مقصود، محبوب اور مطلوب، اس پہ آپ غور کیجیے۔ اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے۔ چیلنج کے طور پہ میں کہہ، غور کیجیے، اللہ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہمیں مطلوب ہے۔ دنیا کا فائدہ، بس یہی مقصود، یہی مطلوب، یہی محبوب۔ تو ابھی دیکھ لیں، آپ تو زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے۔ آپ کو تو دیکھیں، ٹھیک ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ اللہ سے پوچھیں، اللہ کے رسول سے پوچھیں، قرآن سے پوچھیں۔ قرآن آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم میرے ہو اور میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے، لیکن خلیفۃ اللہ بن کے آنا، شیطان کا خلیفہ نہ بننا۔ ضمنی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، انسان اگر خلیفۃ اللہ نہیں بنتا تو یہ پھر شیطان کا خلیفہ ہے۔ دیکھیں دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کا راستہ ہے اور ایک دنیا کا راستہ ہے۔ ہم سب دنیا کے راستے پر ہیں، اور شیطان نے بھی نافرمانی کا راستہ اپنا لیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جملہ یہ ہے کہ اگر دنیا کے راستے پر آپ چل رہے ہیں تو آپ نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہیں، پھر قرآن کی اہمیت نہیں ہوگی، آپ کی نبی کے طریقے کی اہمیت نہیں ہوگی۔ مختصر باتیں ہیں، یہ بڑی آسان باتیں ہیں۔ پھر اب دیکھیں صدیاں ہو گئیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس سے پیٹ پھیر لی ہے بطور کتاب ہدایت۔ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ضرورت سمجھتے ہیں اس کی، اور قرآن کے بعض احکامات کی تو کلم کلا خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں۔ بندگی اللہ کی ہے، ہم نفس کے بندے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کا کہنا نہیں ماننا، اور ہمارا خدا تو ہمارا نفس ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے لیے تو بات دیکھیں، باتیں بڑی گمبھیر ہیں، اور یہ سب سوچنے کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ آپ اس بات پر سوچیں، اور میں آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا کیا مقصد ہے۔ تو اس کا جواب آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنے آپ اس کو جواب دیں، اپنا محاسبہ آپ خود کریں۔ اور ایک سوال اہم ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ تو جو امت ہے اس کا جواب، امت سے اگر میں پوچھوں تو امت کہہ رہی ہے کہ ہمارا مقصد تو ظاہر ہے، ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں۔
جائز ہو ناجائز ہو، حلال حلال حرام، اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے، جو بھی ہو بس ہم دنیا کے لیے جینا ہے۔ ہم سب دنیا کو مقصود مدعا بنا کر دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ذہن میں اور ہمارے دل میں صرف خیال دنیا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم